السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 20، آیت نمبر 91۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے اخفا کو سیکھا، اخفا کی پریکٹس کی، حروف قلقلہ کو سیکھا، حروف قلقلہ کی پریکٹس کی، حروف مدہ کو سیکھا اور اس کی پریکٹس کی۔ آج کے سبق میں بھی ہم لوگ اخفا کو جانیں گے، اخفا کی پریکٹس کریں گے، حروف قلقلہ کی پریکٹس کریں گے اور ساتھ میں ہم حروف مدہ کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، ذال پر کیا ہے؟ زبر، اور زبر کی بعد کیا ہے؟ الف۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو الف ہے وہ کیا ہے؟ حروف مدہ، یعنی کہ الف مدہ۔ یہ کیا ہے؟ الف مدہ، یعنی کہ یہ الف مدہ ہے۔ تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ حروف مدہ کتنی ہیں؟ 3، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے۔ یوں تو اس کے بہت سارے قواعد ہیں، اگر ہم یہاں پہ اس کو سیکھنا شروع کر دیں تو ایک ویڈیو میں اس کو ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر میں آسان الفاظ میں اس لیے سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے پڑھنا آ جائے۔ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف، واو، یا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ الف سے پہلے زبر آ گئی تو اس کا مطلب ہے الف کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ تو اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ ایک حرکت کے برابر۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک حرکت کو ہم کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ ایک حرکت کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی ایک انگلی کو بند کر لیں گے اور اس ایک انگلی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنا ٹائم ہم اس کو کھینچیں گے، یعنی کہ 1 سیکنڈ۔ تو ایک حرکت کا مطلب یا ایک الف کے برابر کا مطلب ایک انگلی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ اذا کو کھینچیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب یہاں دیکھیے میں نے قی کو بھی کھینچا ہے۔ قی کو میں نے کیوں کھینچا ہے؟ یہاں پر دیکھیے قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور آگے ہماری ریکوائرمنٹ تھی یا ساکن۔ تو یا ساکن آ گیا، یا ساکن سے پہلے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی۔ تو یہ کیا ہوا؟ یا مدہ۔ تو اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ ایک حرکت کے برابر۔ حروف مدہ میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو یا ساکن سے پہلے یہاں پر زیر آ گئی، اب ہم اس کو کھینچیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب یہاں دیکھیے اگلی مثال واؤ کی بھی آ گئی ہے۔ یہاں پر ہمارے یہاں پر جو ہم لوگوں نے پڑھا حروف مدہ واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ واؤ مدہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ واؤ ساکن ہے اور واؤ ساکن سے پہلے کیا آ گئی؟ پیش آ گئی، تو اٹ مینس یہ کیا ہے؟ واؤ مدہ ہے۔ تو اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ ایک حرکت کے برابر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آمینو بما انزل اللہ۔ اب یہاں دیکھیے میں نے یہاں پر کیا اخفا، اخفا کیا میں نے یہاں پر، اور میں نے کیا اخفا کرنے کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا تھا، آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے وہ لنک مل جائے گا، آپ لوگ اس کی پریکٹس لازمی کیجیے گا، اخفا کا سبق ضرور سنیے گا، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے کہ حروف اخفا میں سے یہاں پر کیا آ گیا؟ زا۔ ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ حروف اخفا میں سے زا آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ 15 حروف ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں بتاؤں تو حروف حلقی نکال دیجئے، الف اور با بھی نکال دیجئے، اور یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حروف کو نکال کر جو باقی 15 حروف بچتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف اخفا۔ تو یہاں پر آپ اخفا کریں گے بما انزل اللہ۔ اب میں نے اللہ لفظ کو پر کیا۔ اللہ لفظ کو میں نے کیوں پر کیا ہے؟ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ لفظ جو ہے وہ پر پڑا جاتا ہے، للہ نہیں پڑھا جائے گا، للہ غلط ہے۔ انزل اللہ، قالوا نؤمن،
یہاں پہ میں نے نو پہ میں نے جھٹکا دیا. کیوں دیا ہے؟ اگر اس حمزہ کے اوپر جب ساکن کی علامت آ جائے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ساکن یا جزم سکون کی حالت. تو جس حرف کے اوپر یہ آ جاتی ہے اس کو ساکن بنا دیتی ہے. یعنی کہ واؤ پہ آ جائے گی تو واؤ ساکن، یا پہ آ جائے گی تو یا ساکن. جیسے کہ یہ حمزہ پہ آ گئی ہے تو حمزہ ساکن. تو حمزہ ساکن پہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے. نؤمنو، ٹھیک ہے، نؤمنو بما انزل علینا ویکفرون. یہاں پر دیکھیے اب حروف کے درمیان میں بھی دیکھا کریں حروف مدہ ہوتے ہیں. یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے اور پیش کے بعد ہمارے پاس واؤ ساکن ہے. یہ حروف مدہ واؤ ہے، یعنی کہ واؤ مدہ ہے. یکفرون بما وراءہ، یہاں پر ہم وقف کریں گے اور یہاں پر دیکھیے کہ کیا آ گئی ہے؟ مد متصل. مد متصل ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ قرآن مجید میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ حروف مدہ میں سے کسی حرف کے اوپر آئے گی اور ساتھ میں اسی حرف میں حمزہ بھی موجود ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ مد متصل. اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے؟ 4 حرکات کے برابر. اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 4 حرکات کے برابر. اور یہ جو ساتھ میں چھوٹی سی قوف لکھی ہوئی ہے یہاں پر ہم اس پہ وقف کریں گے. وراءہ، ٹھیک ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ. اب دیکھیے کہ میں نے تق پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ تق. قوف کو میں نے اسے مارا ہے، لفظ کو تا کو میں نے قوف کے اوپر مارا ہے. تقتلون غلط ہے. تک آواز کو روکنا نہیں ہے. تق تق قوف کو آپ نے جنبش دیکھ کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے. تق 5 حروف قاف طا با جیم دال حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. جب یہ حروف وقف کی صورت میں ہوں یا سکون کی حالت میں ہوں تو ان پر کیا کیا جاتا ہے؟ قلقلہ کیا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پر قاف کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ سکون کی علامت آ گئی ہے، جزم آ گئی ہے. اٹ مینز یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ. تو اس پہ ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. تقتلون تقتلون، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ اس کو جو ہے نا تق ایسے ہلا کے پڑھیں گے جیسے تھرتھراہٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو، جیسے مارتے ہیں لفظ کو. آپ نے یہاں پہ مار کے پڑھنا ہے. تقتلون انبیاء اللہ من قبل. یہاں پر دیکھیے میوں پہ بھی جو ہے وہ اکفا ہوگا. یہاں پر اکفا ہوگا. دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس حروف قلقلہ حروف اکفا میں سے قاف آ گیا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اکفا کریں گے. میوں قبلو. اب قبلو با پہ میں نے پھر سے اس کو ہلایا ہے. یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ با. قاف طا با جیم دال سکون کی حالت میں ہو یا ساکن ہو تو یہ با ساکن ہے یہاں پر. تو اٹ مینز یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ با. تو قبلو پڑھا جائے گا. قبلو قبلو نہیں پڑھنا، آواز کو روکنا نہیں ہے، اس کو مارنا ہے لفظ کو. قبلو ان کنتم مؤمنین. یہاں پہ میں نے پھر سے جھٹکا دیا. مؤمنین حمزہ کے اوپر پھر سے سکون کی حالت آ گئی ہے. یہاں پہ ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. کنتم مؤمنین. اب ہم اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہو
تو معذرت کے ساتھ مجھے لازمی پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا کہ یہاں پر میں نے کوئی مسٹیک کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیکھنے کی توفیق دے اور سکھانے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو برکتوں سے نوازے، اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔